السلام على رسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد اے لوگوں، تم سب اللہ تعالی کے محتاج ہو، اور اللہ تعالی ہی بے نیاز تعریفوں کے لائق ہے۔ عزیزان محترم، یہ آیت مقدسہ میں اللہ سبحانہ و تعالی کی عظمت، مخلوق کا فقر اور حاجت کو بلیغ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی کی عظمت انسانوں کی محتاجی کا توازن عدل کے ساتھ قائم ہے۔ بے ادبی، گستاخی کا شائبہ تک یہاں پر نہیں پایا گیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، آج بعض لوگ اللہ سبحانہ و تعالی کی عظمت کو ثابت کرنے کے نام پر ایسے غیر مہذب، غیر شرعی، غیر اخلاقی اور غیر عقلی جملے استعمال کرتے رہتے ہیں، جو عقیدہ توحید کے خلاف بھی ہے، اور اس میں انبیاء کرام، صحابہ اعظام، اولیاء احترام، علماء نفوس قدسیہ اور صلحاء کی تحقیر و تذلیل پر مشتمل ان کے جملے اکثر ہوا کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک جملہ ہے جو کہا گیا کہ اللہ تعالی کے آگے، یعنی اللہ کے آگے ساری مخلوق چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ جملہ کہا گیا، اللہ کے آگے ساری مخلوق چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہیں۔ یہ جملہ ہر لحاظ سے رد کے لائق ہے، اور میں آج کے اس موقع پر اس کے شرعی، عقلی، منطقی، بدیعی، بلاغی، اخلاقی بطلان کو چند نکات میں پیش کر رہا ہوں۔ اس جملے میں
اللہ کے آگے جیسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جہت یعنی ڈائریکشن یا مکان یعنی اسپیس ثابت کر رہا ہے۔ یہ جملہ عقیدہ توحید اور صفات الہیہ کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی زمان و مکان جگہ و جہت سے بالکل پاک ہے، منزہ ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا لیسا کمثلہ شیء، اللہ سبحانہ و تعالی جیسا کوئی نہیں۔ لیکن یہاں اللہ کے آگے کہہ کر جسمانیت کا وہم دینا گویا اللہ سبحانہ و تعالی کی شان میں بہت ہی بڑی گستاخی ہے، اور یہ جملہ علم الکلام اور اصول توحید کے لحاظ سے شدید غلطی میں ہے، کیونکہ یہاں پر ساری مخلوق یا یوں کہیے کہ سارے انسانوں کو چمار سے بھی زیادہ ذلیل کہا گیا۔ تو اب اس اعتبار سے یہ جملہ قرآن مجید کے تعلیم کے بالکل منافی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں کی عزت یہاں تک کہ حتیٰ کہ کافر کی جان و احترام بھی محفوظ ہے۔ قرآن پاک کی تعلیم کے حساب، قرآن پاک کی تعلیم کے مطابق اگر اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کا ہی انکار کرتا ہے، تو اس کی بھی عزت، اس کے جان کی اور اس کے احترام کی بھی حفاظت کی گئی ہے۔ عزیزان محترم، ساری مخلوق کو چمار سے بھی زیادہ ذلیل کہہ کر قرآن پاک کی تعلیم کے خلاف جملہ کہا گیا ہے۔ اب دیکھیں، یہ جملہ عموم کے ساتھ ساری مخلوق کو ذلیل کہتا ہے، جبکہ ساری مخلوق میں انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، اولیاء اعظام، علماء، صلحاء سب داخل ہو جاتے ہیں۔ مطلق اپنے اطلاق پہ جاری رہتا ہے، اور اس جملے میں مطلق سب کو ذلیل کہا گیا، جبکہ اس میں نفوس قدسیہ ساری برگزیدہ شخصیات بھی شامل ہے۔ تو یہ جملہ ایسا جملہ اور یہ جملہ صریح کفر ہے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے فرمایا کسی بھی نبی کی ہلکی سی تحقیر کرنا، کسی نبی کے شان میں ہلکی سی توہین کرنا
توہین کرنے والا کافر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ، تحقیر اور اذیت رسانی یعنی انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنا یا انبیاء علیہ السلام کی شان میں ایسا جملہ کہنا جس سے انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں ایذا پہنچتی ہو، یہ گستاخی میں شامل ہے۔ اور ایسا کہنے والا گویا وہ اللہ اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دشمنی کا اعلان کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ جملہ مغالطہ اشتراک یعنی فیلیسی آف کمپوزیشن پر مبنی ہے، کیونکہ مخلوق کی مختلف اقسام ہوتی ہے اور مختلف اقسام کو ایک ہی صف میں لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ ایسا کرنا علم منطق کے قاعدے کے مطابق کلیات کا اطلاق جزویات پر بغیر تفریق کے کرنا سقیم نتیجہ اخذ کرتا ہے۔ جیسا کہ اس جملے میں کہا گیا کہ ساری مخلوق میں نبی، صحابی، ولی، عالم، ظالم، عابد، فاسق سارے داخل ہیں، سارے ایک ہی درجے میں، ساروں کو ایک ہی درجے میں رکھ دیا گیا۔ یہ علم منطق کے مطابق باطل قیاس کہلاتا ہے۔ تو اب یہ سمجھ میں آ گیا کہ علم منطق کے مطابق بھی یہ جملہ درست نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔ پھر آپ دیکھیے علم بلاغت میں، علم بلاغت کے اصول کے مطابق آپ دیکھیں گے تو حسن ترتیب، ادب بیان، جمال کمال کے بالکل خلاف ہے۔ پھر آپ دیکھیں علم بدیع میں، اس جملے میں تنافر المعانی، سوء ادب بالکل نمایاں ہے۔ نہ ہی یہ منطق کے اعتبار سے یہ جملہ صحیح ہے، نہ بلاغت میں صحیح اتر رہا ہے، نہ علم بدیع میں صحیح اتر رہا ہے، جبکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کی عظمت اور مخلوق کی محتاجی کو ادب، فصاحت کے توازن کے ساتھ رکھا۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ کا محتاج ہونا یہ ذلت نہیں ہے، یہ فقر ہے۔ اللہ کا محتاج ہونا، ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے، ایک صف میں انبیاء بھی اور عام انسان بھی، لیکن یہ ذلت نہیں ہوتی، یہ فخر ہے، یہ بندوں کا اعزاز ہے، یہ بندوں کے لیے بہت بڑا انعام ہے کہ وہ اللہ کا فقیر ہے۔ لیکن سمجھنے والے نے اس کو سمجھا نہیں ہے، اس نے اس آیت کو پڑھا اور ساری مخلوق کو چمار سے زیادہ ذلیل کہہ گیا۔ اب دیکھیں یہ جملہ فصاحت کی توہین ہے، علم بیان کی پوری توڑ پھوڑ ہے اس میں۔ علامہ شامی اپنے فتاوی میں فرماتے ہیں
فرماتے ہیں کہ جس نے کسی نبی کی توہین کی گویا اس نے کفر کیا، او سبہ کفر، اس نے کفر کیا. تو یہ جملہ سراسر کفر پر دلالت کر رہا ہے. دیکھو دو لفظ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے عاجزی اور ایک ہوتا ہے تحقیر. یعنی تحقیر یعنی کسی کو گرانا، کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، کسی کو ذلیل کرنا. عاجزی کیا ہوتی ہے؟ عاجزی ہوتی ہے خود کو کم سمجھنا. یہ جائز ہے. ارے یہ اتنا بہترین اور پیارا عمل ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے جملے خود ارشاد فرمائے جبکہ آپ کائنات کے بادشاہ ہیں. یہ عاجزی ہے، جائز ہے. لیکن تحقیر ناجائز ہے. کسی کو آپ گرا کر دیکھنا، چاہے آپ وہ جملہ کس لیے بھی استعمال کر رہے ہو، لیکن آپ مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو اس میں گرانا پایا جا رہا ہے تو ناجائز ہے. اب یہ کہہ دیا گیا کہ ساری مخلوق اللہ کے آگے ذلیل ہے، چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. تو کتنی غلطیاں پائی جا رہی ہے اس میں. ایک تو تم نے توحید کے دھجیاں اڑا دی. توحید کیا ہے؟ اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اور تمہیں اتنی بھی خبر نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی جملہ اختیار کر رہے ہو تو الفاظ کا چننا بہت ضروری ہوتا ہے. ایک لفظ آگے اور ایک لفظ سامنے. آپ یہاں پر سامنے استعمال کر لیتے تو پھر بھی ایمان کے دائرے میں رہتے، لیکن آپ نے آگے کا لفظ استعمال کیا. آگے کا لفظ استعمال کرنے سے اس میں احتمال یہ ہے کہ تم نے اللہ کو جسم ثابت کر دیا. اور دوسری بات، اللہ نے ساری مخلوق کو اکرام سے نوازا، عزت عطا فرمائی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت نہیں، کسی غریب کو کسی امیر پر کوئی اعزاز نہیں، سارے برابر ہے. مرتبے میں تم نے چماروں کو ذلیل کر دیا، پیشے کو ذلیل کر دیا، اور تمہاری نظر میں وہ پیشہ ذلیل ہے، کہہ دیا کہ چمار سے زیادہ ذلیل ہے، اور تم نے ذلیل کا لفظ اختیار کیا. عاجزی یہ ہوتی ہے کہ خود کو کم سمجھے، یہ جائز ہے. اور تحقیر یہ ہوتی ہے کہ دوسرے کو گرا کر کے بات کرے، یہ ناجائز ہے. تو میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، ایک جملہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھا، اس میں 10 غلطیاں میں نے بتائی. اب آپ بولیے کہ آپ کو چلنا کس کے پیچھے ہے؟ علماء اور اہل سنت کے پیچھے چلنا چاہیے یا دوسروں کے پیچھے چلنا چاہیے؟ آپ خود فیصلہ فرمائیں، اور ان جہلا کی صحبت چھوڑیے، علماء اہل سنت کے پیچھے آئیے. آپ کو صحیح راہ اور صحیح ہدایت پر چلانے والے صرف علماء اہل سنت ہے. نہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں رتی برابر شان میں فرق برداشت کرتے ہیں، نہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت میں رتی برابر نقص داخل کرنا گوارا کرتے ہیں. ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کو ایک ہاتھ سے تھامتے ہیں تو محمد الرسول اللہ کو دوسرے ہاتھ سے تھامتے ہیں، اور دونوں کو ملا کر کلیجے سے لگا کر اس کا تحفظ کرتے ہوئے ہم چلتے ہیں. ہم کسی میں کوئی نقص آنے نہیں دیتے. اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، اہل سنت و جماعت کے عقائد اور اہل سنت و جماعت کے ساتھ مضبوطی سے قائم رہے، اس میں تذبذب کا شکار نہ ہو، اور خواہ اپنے ایمان اور آخرت کو برباد نہ کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سنت